درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رتل القرآن ترتيلا. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ مخرج استطالت وقت والا ہے. حرف ضاد، ضاد یاد رہے یہ موٹا ہوگا اور لمبا ہوگا. ضاد. آئیے اس حرف کی ہم مشق کرتے ہیں. ذیل کا ضا، مغلی من المغلی، مضاد مضاضا. ذیل کا ضا، مغلی من المغلی، مضاد ومضاضا. پھر سے ایک بار دیکھیے. زبان کی نوک اوپر کی آخری داڑ کو جا کر ٹچ ہونے سے یہ ذات کا مخرج ادا ہوگا. سیدھے بازو کی اوپر یہ آخری داڑ. ذیل کا ضا، مغلی من المغلی، مضاد ومضاضا. حرف ضرسی جسے ضاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، وسط زبان کا سیدھا یا بایاں پہلو اوپر کے آخری داڑ کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. یاد رہے حافیہ یہ ذرات سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضرسی بھی کہا جاتا ہے. یہ مخارج میں تمام سے طویل ترین اور تمام سے کہیں مشکل تر ہے، اس لیے اس کو طوالت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. وقت ضاد کی ادائیگی کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ یہ موٹا ہو اور زبان کی نوک یا دایاں پہلو برابر اوپر والی آخری داڑ کو تک چھوتا ہوا الگ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف ضاد جس کو اردو میں ضاد کہا جاتا ہے، سواد ضاد کہا جاتا ہے، یہ عربی میں ضاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک یا سیدھا بازو اوپر والی آخری داڑ کو ٹچ ہو کر رکھنے سے آواز کریٹ ہوتی ہے. جیسے بعضهم لبعض ظہیرا، بعضهم لبعض ظہیرا. جب ضاد پڑھا جائے گا تو زبان کی نوک یا سیدھا بازو آخری داڑ کو لگے گا، لیکن جب زوئے پڑھا جائے گا تو زبان اوپر کی طرف جائے گی. جیسے ظہیرا، ظہیرا. ضاد اور زوئے کا فرق ہے. پھر سے دیکھیے. بعضهم لبعض ظہیرا، یوم یعض ظالم، یوم یعض ظالم، أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَلَا الضَّالِّينَ. دیکھیے تمام کے اندر ضاد اور ضا دو بار آئے ہیں. اس کلپ میں بتایا گیا ہے کہ ضاد اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ. أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً، أن يضرب مثلا ما بعوضة في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اس آیت کے اندر غور فرمائیے. ضاد یہاں کئی طرح سے آیا ہے. ایک جگہ ساکین ہو رہا ہے، ایک جگہ مشدد ہو رہا ہے، ایک جگہ بے ساکین کی آواز دے رہا ہے، اور ایک جگہ اقفا کے انداز دے رہا ہے. یہ غور فرمائیے کہ پہلے جو ولا الضالین تھا اس کے اندر شد کے ساتھ آیا ہے. اس کے بعد یضرب کے اندر سکون والا ہے، اور ما بعوضہ کے اندر فتح سے آیا ہے، اور فی قلوبہم مرض کے اندر تنوین کے بعد فعن سے حرف اقفا کا غنہ ہو رہا ہے، اور فزادہم اللہ مرضا یہاں پر فتحین پر وقف کرنے سے الف کریٹ کر رہا ہے. پھر سے دیکھیے ولا الضالین ان یضرب مثلا ما بعوضہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب تصویر پر غور کرتے ہیں کہ ذات کے تلفظ کے وقت زبان کی کیا حالت ہوتی ہے اور کس طرح داؤ سے لگ کر جدا ہوتے وقت ذات کی آواز نکلتی ہے. فضله ضامر أرضي يغض ولا الضالين اس تلاوت کے طریقے کو تدویر کہتے ہیں. آپ دھیان دیجئے، اب تو ماشاءاللہ سے آپ مخارج بھی پہچان گئے ہیں کہ کون سے حرف کی ادائی قاریہ کس انداز سے کر رہی ہے. اس پر دھیان دیجئے اور آپ بھی مشق کیجئے. اللہ آپ کی مدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق اللہ العظیم.